حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم ویورز۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ چونکہ آپ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویشانہ زندگی گزار رہے تھے، اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے۔ بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں، جبکہ ادھر ان کے نہ ہونے سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، تو نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر بلند آواز سے پکارا کہ میری سوئی مجھے دو۔ اچانک دریا کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبائے ہوئے پانی سے باہر نکلیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آواز دی، اے اللہ، مجھے صرف میری سوئی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی تھی۔ آپ نے سوئی اس مچھلی سے لے لی۔ اس کے بعد آپ نے اس وزیر کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمایا، یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور پھر اپنی راہ پر چل دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کی شان و شوکت اور شاہی جلال کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب آپ کی سواری روانہ ہوتی تو خدام سونے کی 40 ڈھالیں اور 40 گرز آپ کے پیچھے لے کر چلتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا دل حق کا متلاشی تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ سو رہے تھے کہ آدھی رات کو چھت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ آواز آئی کہ اے غافل، تو خدا کو قیمتی لباس میں اور سونے کے تخت پر ڈھونڈتا ہے، تو کیا یہ بات چھت پر اونٹ ڈھونڈنے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے؟ اس بات سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دہشت پیدا ہوئی اور قلب میں آگ سی لگ گئی۔ آپ بے حد حیران اور غمگین ہوئے۔ دوسرے دن دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امیر و وزیر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور غلام صف باندھے کھڑے تھے۔ یکا یک ایک شخص دربار کے اندر آیا۔ اس کا کچھ ایسا روب تھا
کہ کسی نے آمد پر روک ٹوک نہ کی۔ جب وہ آپ کے تخت کے پاس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس مرد نے کہا، میں سرائے میں اترنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں، میرا محل ہے۔ تب آنے والے نے پوچھا، آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کے پاس تھا۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے اس کا مالک کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دادا تھا۔ اس نے پھر پوچھا کہ ان سے پہلے کس کا تھا؟ آپ نے درجہ بدرجہ چند نام لیے۔ یہ جواب سن کر آنے والے شخص نے کہا، اچھا اب آپ ہی بتائیے کہ یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا اور سب کی نظروں سے گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے پیچھے دوڑے، بہت آگے جا کر اس کو پا لیا، پھر پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں خضر ہوں۔ کشف المحجوب میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز شکار پر باہر گئے ہوئے تھے کہ ایک ہرن کے تعاقب میں اپنے لشکر سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بکمال لطف و کرم اس ہرن کو ان سے بات کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہرن نے بڑی شستہ اور فصیح زبان میں ان سے یوں خطاب کیا، کیا تمہیں صرف اسی کام اور ہرنوں کے تعاقب کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ بس ہرن کی یہی بات دلیل راہ ثابت ہوئی، فوراً توبہ کر لی اور دنیاوی سلطنت سے یکسر دستبردار ہو کر زہد و پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور پھر عمر بھر اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کے سوا اور کچھ نہ کھایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا اور لوگوں کو ایک طرف چھوڑ، اور اس قول سے ان کی مراد یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو بندہ دل سے قبول کر لے اور خلوص محبت اس پر مسلط ہو جائے تو پھر یہ مخلصانہ توجہ از خود اس سے تقاضا کرنے لگتی ہے کہ وہ مخلوق سے روگرداں ہو جائے، اس لیے کہ صحبت خلق کو اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ صحبت حق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کی اخلاص سے تعمیل کی جائے، اور طاعت میں اخلاص کا وجود خلوص محبت کا مرہون منت ہوتا ہے، اور خلوص محبت تب پیدا ہوتا ہے کہ خواہش و نفس سے دشمنی اختیار کی جائے، کیونکہ جو خواہش نفس سے آشنا ہو وہ اللہ سے جدا ہوتا ہے، اور جو کوئی خواہش نفس سے ناطہ توڑ لے وہ خدا سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ بس اپنے حق میں ساری مخلوق تو خود ہی ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے اعراض کرنا سیکھ لے تو سبھی سے
اعراض کا ڈھب تجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا، اور وہ شخص جو خلق سے اعراض کرے لیکن اپنی طرف بدستور متوجہ رہے تو یہ ظلم ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔